مہاتما گاندھی سے لے کر پروفیسر ہرگروز جارج برنارڈ شو، سروجنی نائڈو صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کی شروعات ایک یتیم بچے کے روپ میں ہوتی ہے، پھر ہم آپ کو ایک ستائے ہوئے شرنارتھی کے روپ میں دیکھتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون درشن کی پڑتال کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے۔ دکشن افریقی نیتا نیلسن منڈیلا کا نام بھارت سہیت سنسار کے دوسرے دیشوں میں بڑے آدر کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکتاب ٹی وی آپ کا اپنا انتم ایشوری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وشو میں امن و شانتی کا پیغام کچھ اس پرکار دیا کہ اس کاریہ کے لیے انہوں نے سوئم کو پوری طرح سمرپت کر دیا تھا، کیونکہ ایشور نے انہیں سمست سنسار واسیوں کے لیے دیالو اور کرونامے بنا کر بھیجا تھا۔ پوتر قرآن میں اللہ نے بالکل صاف شبدوں میں بتلایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محمد کا ارتھ ہوتا ہے جس کی اتینت پرشنسا کی گئی ہو۔ عرب کے ریگستان میں جنم لینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے ریگستان سے ایک نئے سنسار کا نرمان کیا، ایک نئے جیون درشن کا، ایک نئی سنسکرت اور ایک نئی سبھیتا کی نیو ڈالی۔ نہیں اس لیے کیونکہ جن ایشور شکشاؤں کو بھول کر لوگ اپنی من مرضی کا جیون جی رہے تھے، منشیہ کا شترو تھا، غلام پرتھا عام تھی، ان پر جانوروں جیسا اتیاچار کیا کرتے تھے اور اپنی جیوت بچیوں کو زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ صحیح ایشوریہ شکشاؤں کو لوگ پورتا بھول چکے تھے۔ ایسے سمے میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا صحیح مارگدرشن کیا اور انہیں صحیح ایشوریہ شکشاؤں سے پریچت کروایا تو یہ شکشائیں لوگوں کو بالکل نہیں لگی اور سنسار کے ادھکانش لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا جنک سمجھنے لگے۔ حالانکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے سنستھاپک نہیں ہے بلکہ انتم پیغمبر ہے، کیونکہ ایشوریہ دھرم سدا سے ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ جب جب لوگوں دوارا دھرم میں بگاڑ پیدا ہوا تب تب ایشور نے ایک نئے پیغمبر کو سنسار میں بھیج کر ایک نئی بھاشا میں دھرم کا نوین کرن کیا، جن کی انتم کڑی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر سماپت ہوتی ہے۔ ایشور نے اپنے انتم سندیش واہک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مادھیم سے اپنے انتم پوتر گرنتھ کو سمست سنسار واسیوں کے مارگدرشن کے لیے پہنچایا۔ پوری 14 صدیاں اور 5 دشک بیت جانے کے بعد آج بھی ان کے سندیش انسانوں کے لیے پریرنا ہے اور مہاپلے آنے تک رہیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جنہوں نے ہمیشہ سچ بولا، سچ اور انسانیت کا ساتھ دیا۔ اسلام کے پیغمبر نے مانوتا کے اتھان کے لیے بھائی چارے اور مانو سمانتا کے سدھانت کو عمل میں لا کر ویوہارک روپ میں انسان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سندیش دیا اس کو پہلے عمل کر کے دکھایا بھی تھا، اسی لیے دنیا بھر کے سماج سدھارک آج بھی انہیں اپنا آدرش مانتے ہیں۔ مہاتما گاندھی سے لے کر پروفیسر ہرگروز جارج برنارڈ شو، سروجنی نائڈو نے کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغمبر ضرور تھے لیکن ان کے سدھانت سبھی دھرموں اور سبھی یگوں کے لیے آدرش ہوں گے۔ رنگ بھید کے خلاف کھڑے ہونے پر دکشن افریقی نیتا نیلسن منڈیلا کا نام بھارت سہیت سنسار کے دوسرے دیشوں میں بڑے آدر کے ساتھ لیا جاتا ہے، لیکن پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے رنگ بھید کے خلاف نہ صرف مہم شروع کی تھی ورن اس کو عمل میں لا کر بھی دکھایا۔ انہوں نے شکشا دی کہ ایشور نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری وبھن ذاتیاں اور ونش بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ایشور کی نظر میں راجا اور رنگ سب ایک سمان ہے۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی پرکار کے سندیشوں نے سنسار کو بھائی چارے کی انجیل پڑھائی ہے۔ آج بھی حج کے موقع پر سمانتا اور برابری کی ایسی ہی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ حج کے موقع پر نہ صرف یوروپ واسی ہی بلکہ امریکی، افریقی، فرانسی، جاپانی اور چینی، بھارتی سبھی ایک ہی پریوار کے سدسیہ کے روپ میں ایکتر ہوتے ہیں اور سبھی کے وستر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سبھی دو سفید چادروں میں دکھتے ہیں۔ دکھاوے اور آڈمبر کا یہاں کوئی استھان نہیں ہوتا۔ مہیلاؤں کو سنسار میں اب تک ملا جب ان کے ادھیکاروں کو قانونی جامہ پہنایا گیا۔
لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی عورتوں کو سمپتی میں ادھیکار دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ اب اس آدھار پر کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھرم چھیتر میں جتنی مہان شخصیتوں میں دھرم چھیتر کی مہان شخصیتوں میں سب سے زیادہ سفل ہوئے۔ 571 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک کا ان کا پورا جیون مانو سیوا، اس کا اتھان، اس کی آتما کو وکست کرنا، اس کو شکشت کرنا، یعنی انسان کو مکمل انسان بنانا ہی ان کے پورے جیون کا مشن تھا۔ انہوں نے کئی جگہ پر پرکرتی کی ہر سنرچنا، چاہے وہ سڈول ہو یا بے ڈول، سب کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے۔ آج دنیا پیڑ پودے، جل سنرکشن، بھوشیہ کے لیے چنتا جتا رہی ہے، لیکن پیغمبر تو بہت پہلے کہہ گئے ہیں کہ پیڑ پودوں کا لالن پالن کرنا پونے کا کام ہے۔ اسی لیے وہ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ ایشور دوارا جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ اس کا حساب بھی لے گا۔ یوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کی شروعات ایک یتیم بچے کے روپ میں ہوتی ہے، پھر ہم آپ کو ایک ستائے ہوئے شرنارتھی کے روپ میں دیکھتے ہیں، اور آخر میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ایک پوری قوم کے دنیاوی اور روحانی پیشوا اور اس کی قسمت کے مالک ہو گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون درشن کی پڑتال کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام دھرم کیول پوجا پاٹ کی وکالت نہیں کرتا، ورن دیش، سماج اور انسان کے لیے سمرپت ہونا دھرم کا دوسرا نام ہے۔ اکارن خون خرابہ، بے گناہوں کو قتل کرنا، کسی کو اجاڑنا، کسی کی سمپتی کو ہڑپنے کی اجازت دھرم نہیں دیتا۔ دیش، سماج اور مانوتا کے لیے سمرپت ہونا بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ آج مانو سماج کا دربھاگیہ ہے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص سمودائے کا پیغمبر سمجھتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل الکتاب کو سبسکرائب کریں۔